بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہر آدمی پریشان ہے اور جتنے بھی پریشانی سے بچنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو ان پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ جب تک کہ حقیقی وجہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس وقت تک ہم پریشانیوں سے نہیں بچ سکتے۔ جیسے ایک آدمی ہے اور اس کے جسم میں پھوڑے نکل رہے ہیں، تو جب پھوڑے نکلتے ہیں تو کبھی سر میں پھوڑا نکل رہا ہے، کبھی گلے میں، کبھی ہاتھ میں، کبھی کہیں، وہ بیچارہ ایک جگہ مرہم لگاتا ہے، دوسری جگہ پھوڑا نکل آتا ہے، دوسری جگہ مرہم لگاتا ہے، وہاں پھوڑا نکل آتا ہے۔ تو کسی سمجھدار آدمی کے پاس گیا، اس نے کہا کہ بھائی خون خراب ہو گیا، خون جب تک خون کی خرابی کا علاج نہیں ہوگا اس وقت تک وہ پھوڑے نکلتے رہتے۔ بگاڑ کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ سب سے پہلی چیز تو انسان کو یہ سمجھنے کی ہے، دو باتیں سمجھنے کی۔ ایک بات تو یہ انسان سمجھ لے، اس کو اپنے دل میں اتارے۔ جیسے ہماری تبلیغ میں کہا جاتا ہے کہ دل کے اندر یہ یقین پیدا کر لے کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا، اللہ کے سوا کوئی بنانے والا اس کا نہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی، تو ایک ناخن کوئی بنا کے دکھا دے، ایک دانت بنا کے دکھا دے۔ میرے دانت کو ہم نے نکالے، تو دانت نکالنے کے بعد نقلی دانت لگایا۔ اچھا جب کھانا کھایا تو مزہ نہیں آیا، میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب وہ تو کھانا تو کھا رہے ہیں لیکن مزہ نہیں آ رہا، کہ مزہ تھوڑی آئے گا، وہ تو نقلی دانت ہے۔ دانت تو نقلی ہے، اصلی دانت کا کنیکشن تھا نیچے سارے اس سے، اور اس سے وہ مزہ آ رہا تھا۔ اب وہ کنیکشن ختم ہو گیا، تو نقلی چیز تو نقلی ہے۔ تو اس کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، اللہ کے سوا کوئی بنانے والا جو۔ اور بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کے بعد یوں نہیں چھوڑا تو بھائی چلو کائنات میں جو ہو رہا ہے، کوئی اچھا کر رہا ہے کوئی برا کر رہا ہے، نہیں ایسا۔ اس کائنات پر اللہ کا کنٹرول ہے، اللہ کا قبضہ ہے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ آسمانوں میں فیصلے کرتا ہے، زمین میں وہ فیصلے چلتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایسا ہوا، کچھ لوگ آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس۔ حضرت علی نے کہا کس لیے آئے ہو؟ حضرت آپ کی حفاظت کے لیے آئے۔ فرمانے لگے زمین والوں سے حفاظت کرو گے یا آسمان والے سے؟ آسمان والے سے تو حفاظت نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ حفاظت کا فیصلہ آسمان والا کرتا ہے، زمین والا نہیں کرتا۔ فیصلے کہاں سے آتے ہیں؟ آسمانوں سے۔ ایک آدمی نے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو خط لکھا، میں آپ کو قتل کروں گا اور آپ کے ساتھ یہ کروں گا وہ کروں گا۔ حضرت نے جواب میں لکھا کہ آپ کی اس بات سے ایک ذرے کے برابر بھی، رتی کے برابر بھی میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ میرے موت کا فیصلہ جس نے کیا ہے نا، اس نے وقت مقرر کیا۔ موت کا فیصلہ اللہ کرتے ہیں۔ فالذی خلق الموت والحیات، موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے۔ تو میں تو بالکل اس سے کوئی غم اور خوف نہیں ہوا، ذرہ برابر بھی مجھ پہ کوئی خوف نہیں آیا۔ تو ایمان اندر ہوتا ہے نا تو بے خوف کر دیتا ہے، ایمان آدمی کو بے خوف کر دیتا ہے، کوئی خوف نہیں۔ اور کہا ہاں آج کے بعد سے آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ
آپ کو ساری خوشیاں و برکتیں دے. یقیناً آپ میری کسی کمی کی وجہ سے میری کوئی کمی کوئی عیب نظر آیا ہوگا, اس کی اصلاح کے لیے آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں, تو آپ تو میرے ہمدرد و خیرخواہ ہیں. ایک آدمی جا رہا تھا, اس کے آٹا گر رہا تھا, اس کے آٹے میں سوراخ کا, موٹر سائیکل پہ بوری لے کے جا رہا تھا, تو کسی نے کہا بھائی سوراخ ہے, بھائی سوراخ ہے. تو وہ کہ بہت شکریہ, جزاک اللہ بھائی, اور اس کو بند کر دے گا تاکہ اس کا نقصان نہ ہو. تو اگر کوئی آدمی ہمارا عیب ہمیں بتاتا ہے تو آپ تو میرے محسن ہیں, تو آپ کی آج سے میں دعا شروع کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کے مال جان میں اور برکتیں دے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور نوازے رحمتوں سے برکتوں سے. اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں. اور پھر حضرت نے یہ لکھا اپنی وصیت میں کہ میری وصیت ہے کہ پوری زندگی کسی نے مجھے اگر کوئی تکلیف پہنچائی, میں اس سے نہ دنیا میں بدلہ لوں گا نہ آخرت میں. دنیا میں بھی نہیں چاہیے اور آخرت میں بھی اس سے کچھ نہیں چاہیے, اللہ سے سب کچھ چاہیے. مجھے اس کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا. مجھے تو اللہ سے چاہیے. مخلوق کیا دے گی؟ مخلوق کسی کو کیا دے گی؟ دینے والا تو اللہ ہے. اور پھر فرمائے لگے کہ میرے مرنے کے بعد بھی اگر کوئی میری غیبت کرے, مجھے تکلیف پہنچائے, وہ بھی معاف, اس سے بھی بدلہ نہیں ہے. ان کی نگاہیں اللہ پہ تھی, اللہ کے خزانوں پہ تھی, وہ اللہ کو جانتے تھے, ان کو اللہ کے خزانے نظر آتے تھے, وہ ان خزانوں کو لوٹنا چاہتے تھے. ہمارے جیسے نہیں تھے, ہمارے جیسے نہیں. چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو جائے اور دل میں اس کے لیے وہ رکھے. اس لیے حسد کا علاج کیا ہے؟ کسی کی کوئی چیز آپ کو لگی یار یہ کیسے ترقی کر رہا ہے, اب اس کے لیے دعا شروع کی, اے اللہ اس کو دن دھوپنی رات چوگنی ترقی عطا. یہ دعا حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی مسلمان کے لیے پیٹھ کے پیچھے دعا کرتا ہے, کچھ دعائیں قبول ہوتی ہیں, جیسے ماں کی دعا, باپ کی دعا قبول ہوتی ہے, حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے, مضطر آدمی کی دعا, مسافر کی دعا, روزہ دار کی دعا. اسی طرح سے اس آدمی کی دعا بھی قبول ہوتی ہے جو پیٹھ پیچھے کسی کے لیے کرے. اب جیسے میں بابر بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کروں کہ اللہ بابر بھائی کو دنیا بھی دے آخرت بھی دے, تو یہ دعا قبول ہوگی, کیونکہ اخلاص کے ساتھ. اس میں کوئی ریا نہیں, اس کو تو پتہ ہی نہیں بابر بھائی کو کیا پتا, کوئی پتہ نہیں. جب بندہ اخلاص کے ساتھ کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ یہ سنتا ہے, وہ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِكَ, اللہ اس کو بھی دے دے. تو کسی کی نعمت کو آپ نے دیکھا تو یوں کہ اللہ اس کو اور دے, تو فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کو بھی اور دے. تو فرشتوں کی دعا تو قبول ہوتی ہے نا بھائی ہم تو گناہ گار ہیں, لیکن فرشتوں کی دعا تو قبول ہوگی نا. کسی کے لیے دل میں میل نہیں رکھے, دل صاف رکھے, بغض حسد کینہ کسی کے لیے دل میں نہیں رکھے. ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اس کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ. اور اس میں فیصلے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. اس لیے ایک بات تو یہ سمجھ لیں. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں پریشانی کیوں انسان پریشان کیوں ہے. وہ اس دنیا کو میں اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتا ہوں. انسان یہ چاہتا ہے یہ مل جائے, وہ مل جائے, یہ بن جائے, وہ بن جائے, ایسے ہوں حالات, یہ چیزیں, وہ چیزیں, وہ اس تگ و دو میں لگا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو انسان کے تمناؤں کے پورا کرنے کے لیے نہیں بنایا. یہ جملہ میرے ساتھ دہرائیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو انسان کی امیدیں اور خواہشات پورا ہونے کے لیے بنایا ہی نہیں. اور جس چیز کو اللہ نے بنایا نہیں, اللہ نے بنایا, اور اللہ نے بنایا اللہ نے, اور اللہ نے اس کے لیے خواہشات پورا ہونے کی جگہ بنایا ہی نہیں, تو یہاں خواہشیں کیسے پوری ہوں؟ یہ پریشانی کا مسئلہ یہ ہے. دیکھو ہمارے حاجی دلواب صاحب کہتے ہیں نا, غلط یقین دلوں میں بیٹھ گئے. یہ چاہتا ہے کہ میری دنیا کی ساری خواہشیں پوری ہوں, اور دنیا کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات پورا کرنے کے لیے بنایا ہی نہیں. ام للانسان ما تمنا, کیا انسان کو وہی ملے گا جس کی اس کی امید ہے؟ ایسا بالکل نہیں, ایسا بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ نے خواہشات کے پورا ہونے کے لیے جنت کو بنایا,
آخرت کو بنایا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ. جنت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہاری ہر خواہش پوری کریں گے، جو مانگو گے وہ ملے گا. پھر ایک جملہ اللہ نے فرما کے ختم ہی کر دیا، نزلا من غفور الرحیم. تم کسی بادشاہ کے، کسی دنیا والے آدمی کے مہمان نہیں ہوگے، اللہ کے مہمان جو غفور الرحیم ہے. دنیا کے لوگ تو آپ کے ساتھ اس وقت تک اچھا کرتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، اور اگر آپ ان کے ساتھ برا کریں تو دل میں رکھتے ہیں، دل سے نکالتے نہیں ہیں، اور آپ کے ساتھ برا کرنے کا سوچتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا، اللہ تو معاف کر دیتے. نزلا من غفور الرحیم، وہ غفور الرحیم. تم گناہ کرو گے وہ معاف کرے گا، پھر بھی نوازے گا. تو نوازنے کے لیے اللہ نے آخرت دی. آخرت دی. اخلاص، جس کے عمل میں اخلاص ہوگا وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا. اور اخلاص پر بڑی ترقی ہوتی ہے، بہت ترقی ہوتی ہے. ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، ہمارے اندر اخلاص نہیں. میں نے درسگاہ میں بچیوں سے کہا کہ صبر پر بڑا مقام ملتا ہے انسان. سب سے بڑا مقام جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہے نبیوں کے بعد، شہداء کے بعد، وہ ہے صبر. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. بے حساب اجر ملے، اس کا کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے. بس یہ تو ختم ہو گیا نا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا بے حساب، پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ صبر پر ملے، صبر پر. دنیا کے حالات پہ صبر کرو. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اس وقت صبر کا وقت، اور اللہ نے صبر کو پہلے ذکر کیا. خدا کی مدد مانگو خدا سے صبر کے ساتھ، یعنی صبر کرو، اللہ سے صبر مانگو. صبر پر خدا کی مدد آئے، اور نماز سے اللہ کی مدد آئے. صبر اور نماز. صبر کی 4 قسمیں. ایک تو صبر یہ کہ صبر علی الطاعات، نیکی پر صبر کرے، پابندی کرے، استقامت اختیار کرے. گشت کبھی کیا کبھی نہیں کیا، ایسا گشت پر استقامت، یہ نیکی ہے، اس پہ استقامت اختیار کرے. سے روزہ ہے، شب جمعہ ہے، اپنے تبلیغ کے اعمال ہیں، مشورہ ہے، منگل کا مشورہ ہے، چلہ ہے، اس پہ استقامت. چھوڑے نہیں عمل کو. تہجد نہ چھوڑے، اشراق نہیں چھوڑے، ذکر نہیں چھوڑے، اچھے اخلاق نہ چھوڑے، اس پہ صبر کرے. نیکی پہ جمع رہے، دل چاہے نہ چاہے، دل لگے نہ لگے، کیسے بھی حالات ہوں، مگر اعمال پر استقامت، یہ صبر ہے. دوسرا صبر عن المعصیہ، گناہ سے صبر کرے. دل چاہ رہا ہے آنکھ کے گناہ کو اب آنکھ بند رکھے، زبان کے گناہ سے، غیبت سے، بد نظری سے، بد اخلاقی سے، بدگمانی سے، تکبر سے، یہ جتنی بھی گناہ ہیں ان گناہوں سے بچے، اپنے آپ کو روکے. گناہ سے بچنا آسان تھوڑی ہے، بہت مشکل ہے. گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے. صبر، نفس کو روکے، لگام دے اپنے نفس کو کہ میں گناہ نہیں کروں. ہر وقت، ہر گناہ کے وقت صبر کرنا پڑے، اور صبر کے اجر کو سوچے کہ دیکھو آج میں نے دنیا کی ناپاک نامحرم عورت سے اپنے کو بچا لیا، اور عورت نے اپنے ناپاک نامحرم مرد سے اپنے کو بچا لیا، تو جنت کی حوریں، جنت کے شوہر اللہ تعالیٰ. صبر ہے. دنیا کے ناپاک گانوں سے اپنے کو بچائیں گے، اللہ جنت کے حوروں کے نغمے سنائیں گے. دنیا کی گند نجاست سے کو دیکھنے سے بچیں گے، اللہ اپنے دیدار کا مزہ عطا فرمائیں. اللہ پاک کے دیدار میں جو لذت ہوگی وہ کسی چیز میں نہیں. تو گناہوں سے صبر کریں. تیسرا مصیبتوں پر صبر کریں. مصیبتوں پر، ناگہانی آفت آ گئی، بارشیں ہو گئی، سیلاب آ گیا، کوئی کسی فوت ہو گیا، کوئی آسمانی بلا آ گئی، زلزلہ آیا، تو صبر علی المصائب. اور ایک چوتھا صبر ہے جو سب سے مشکل ہے، وہ ہے دوسروں کی ایذاؤں پر صبر کرنا، دوسروں کے رویوں پہ صبر کرنا. یہ سب سے مشکل کام.
کوئی آپ کی غیبت کر رہا ہے آپ اس کی نہیں کریں، کوئی آپ سے قطع رحمی کر رہا ہے آپ نہ کریں، آپ نہ کریں، کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا آپ اس کے ریئیکشن نہ دکھائیں، بدلہ نہ دیں اس کو۔ غصے کے وقت صبر کرنا بہت مشکل ہے، بیوی کو غصہ آ گیا اب صبر کریں، مشکل کام ہے، یہ بیوی ہے میں کیوں صبر کروں۔ شوہر کو غصہ آ گیا اب بیوی صبر کرے، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ دوسرے کے کسی ایکشن پر اپنا ری ایکشن نہ دکھانا، یہ سب سے مشکل کام ہے صبر۔ اس نے گالی دی آپ نے صبر کیا، اس نے غصہ کیا آپ نے نہیں کیا، یہ بہت مشکل کام۔ وہ ظلم کر رہا ہے آپ معاف کر رہے ہیں، آپ معاف کر رہے ہیں، وہ آپ کو سلام نہیں کرتا آپ کر دیں، بھائی آپ کے گھر نہیں آ رہا ہے آپ جا رہے ہیں، چچا آپ سے نہیں ملتا آپ مل رہے ہیں، بہو آپ کی بات نہیں مان رہی ہے آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، ساس کا رویہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے آپ کا رویہ ساس کے ساتھ اچھا ہے، بابجوں کا رویہ بھابھیوں کا رویہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے آپ کا ان کے ساتھ اچھا ہے، یہ بڑا مشکل کام۔ بہو کو سہنا برداشت کرنا، ساس کو سہنا برداشت کرنا بڑا مشکل، بہن کو بھائی کو اپنوں کی تکلیفوں کو برداشت کرنا بڑا مشکل، یہ صبر ہے۔ یہ تو یہ 4 طرح کے صبر ہیں۔ اس صبر پر آج کل یہی صبر کا وقت ہے، یہی وقت صبر کا ہے، یہی وقت صبر کا ہے جو آج کا ہے نا، یہی صبر کا وقت، اس پر سب سے بڑی جنت ملے گی۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ تو جب اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو تکلیفوں کو، بلاؤں پر، آفتوں پر اور گناہوں سے صبر کرنے والوں کو یہ اجر دیں گے، لوگ تمنائیں کریں گے کہ کاش ہمارے جسموں کو دنیا میں آروں سے چیرا جاتا اور لوہے کی کنگھیوں سے کاٹا جاتا تاکہ ہمیں آج یہ اجر مل جاتا۔ تو طالبہ نے کہا کہ حضرت کب تک صبر کریں؟ میں نے جب کہا کہ صبر کرنا چاہیے، میں نے کہا، اس نے کہا کب تک؟ میں نے کہا اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ جب تک صبر کی جنت نہ ملے صبر کرنا ہے۔ پہلا جواب کیا ہے؟ صبر کب تک کرنا ہے؟ جب تک صبر کی جنت نہ ملے۔ ایک طالب علم بہت تنگ کرتا تھا ہمیں، میں کہا یار کیوں اتنا تنگ کرتے ہو؟ کہ آپ کو صبر کی جنت دلا کے رہیں گے، تو کبھی صبر کی جنت بیوی دلائے گی، کبھی کون دلائے گی؟ بیوی، کبھی شوہر، کبھی بچے، کبھی جو دفتر کا ملازم ہوگا نا وہ ناک میں دم کر دے گا، اور کبھی کوئی پڑوسی ہوگا تو اندر اندر سے خوش ہو کہ صبر کی جنت دلا رہا ہے مجھے، یہ پریشانی کی کیا بات ہے یار، وہ آپ کو ستا رہا ہے نا، پیسے نہیں دے رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، آپ کا باس آپ کو ترقی نہیں دے رہا ہے، آپ صبر کر رہے ہیں، اس میں صبر کی جنت آپ کو مل رہی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں نہیں جواب دوں گا، آپ بتائیں گے، دنیا کی ساری چیزیں کسی کو مل جائے وہ اچھی ہیں یا جنت کا صبر کی جنت مل جائے؟ صحیح کہیں، یہ جواب صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کی ساری چیزیں کسی کو مل جائیں اور کسی کو جنت صبر کی جنت مل جائے، کون سی چیز اچھی ہے؟ وہ ہمیشہ کے لیے، وہ ہمیشہ کے لیے۔ لشبر واحد فی الجنت خیر من الدنیا وما فیها۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک بالش جنت، صبر ایک بالش مطلقاً جنت، ساری دنیا، سارے دنیا کے بادشاہ ساری دنیا کی دولت کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ سے یوں کہویں کہ یا اللہ ہمیں ایک بالش جنت دے دے، اللہ نہیں دے گا۔ اور صبر کی جنت تو بہت بڑی جنت ہے۔ تو جو آپ کی غیبت کر رہا ہے، آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، وہ آپ کا محسن ہے یا آپ کے ساتھ برا چاہنے والا ہے؟ محسن ہے۔ اللہ والوں کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ان کی نگاہیں تو جنت پہ ہوتی، جنت پہ ہوتی، ہمیں جنت ملے گی، سب سے بڑی جنت اس پہ ملے۔ تو میں نے کہا اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جب تک جنت نہ ملے۔ دوسرا میں نے یہ کہا کہ آپ کو جنت نہیں ملے گی، طالبت ہی سمجھانے کے لیے میں نے کہا آپ کو انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک۔
اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على خير خلق. اللهم صل يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. اللهم صل محمد وبارك وسلم. اللهم صل محمد وبارك وسلم. اس پہ بھی صبر کریں, اس پہ بھی انشاءاللہ جنت ملے. تو بجلی چلی گئی نا, اس پہ بھی کیا کریں گے؟ صبر. ہر وقت صبر ہے. ہاں, ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے, مومن کا کوئی نقصان نہیں. الحمدللہ بجلی آ گئی, الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کریں. تو چلیے گا ذرا ایک آدھ منٹ کے بعد چلے گا انشاءاللہ. صلی اللہ سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك 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 وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اس کا ابھی اچھا بسم اللہ الرحمن. تو وہ میں نے کہا کہ صبر کی جنت بہت بڑی ہے, وہ لینی چاہیے. تو اس طالبہ نے کہا کہ صبر کب تک کریں گے استاد جی؟ میں نے کہا بہت تک صبر کرنی ہے, جب تک جنت صبر کی مل نہ جائے. پھر میں نے کہا آپ کو صبر کی جنت نہیں ملے گی. کہا کیوں؟ میں نے کہا آپ کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ آپ صبر اس لیے کرتی ہیں کہ ساس, سسر اور بھابھی اور کوئی بھی جو بھی ہے شوہر, وہ میں اس کے ساتھ اچھا کرتی ہوں اور وہ مجھے اس کا بدلہ نہیں دے رہے ہیں, تو آپ انتظار میں کہ وہ وقت آئے کہ وہ بھی میرے ساتھ اچھا کریں. تو آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے, یہ اخلاص نہیں ہے. اخلاص تو یہ ہے کہ صبر اس لیے کرے کہ اللہ راضی ہو جائے اور جنت مل جائے, دنیا میں اس کا بدلہ نہیں چاہیے. جب تک ساس کے دل میں یہ ہے کہ دیکھو میں تو بہو کے ساتھ ایسی ہوں, یہ میرے ساتھ ایسی ہے, اس ساس کو کچھ نہیں ملے گا. جب تک بیوی کے دل میں یہ ہے کہ بھئی شوہر تو اچھا نہیں ہو رہا ہے, تو شوہر کے اچھا ہونے کے لیے صبر کرنا ہی نہیں, اور شوہر بیوی کے اچھا ہونے کے لیے صبر نہیں کرے, صرف اللہ کے لیے کرے. یہ بہت مشکل ہے, اور یہ بہت مشکل ہے. اخلاص بہت مشکل ہے. میں اس میں آپ کو قصہ سناتا ہوں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھی. 6 سال تک حضرت سفر کرتے رہے. 14,000 کلومیٹر کا سفر حضرت نے کیا پیدل یا اون گدھے پہ سوار ہو گئے. اس زمانے کی جو سواریاں تھیں 14,000. یہاں سے آپ ڈرائیونگ جائیں 1000 کلومیٹر, 7 مرتبہ جائیں پیدل اور 7 مرتبہ آئیں. آپ کی کیا حالت ہوگی؟ کھانا نہیں, پانی نہیں, جنگلوں میں, صحراؤں میں, اور گزر رہے ہیں, جا رہے ہیں اللہ کے لیے. کتنا بڑا. 6 سال میں باپ تو تھا نہیں, ماں سے دور, نظروں سے دور. پھر واپس آئے تو 16 سال میں بخاری شریف لکھی. 22 سال ہو گئے. 22 سال کے بعد جو دعا مانگے وہ قبول, جو ہاتھ اٹھائے قبول, ہاتھ اٹھائے قبول. تو یہ کہا اللہ سے کہ یا اللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے میرے اس عمل کو قبول کیا ہے اور اس کا بدلہ مجھے دنیا میں مل رہا ہے. میں آج کے بعد سے آپ سے دنیا کی کوئی چیز مانگوں گا ہی نہیں. اس کے بعد سے موت تک دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگوں. یہ اخلاص تھا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے, اس کا بدلہ دنیا میں دعا کی قبول ہونے سے بھی نہ ملے. ہم تو اللہ تعالیٰ سے یوں کہتے ہیں کہ اللہ یہ کام ہمارا کر دے. ہم تو اللہ تعالیٰ سے یوں کہتے ہیں کہ بھئی آپ کرتے کیوں نہیں یا اللہ. انہوں نے کہا اللہ میرے دنیا میں کچھ نہ بنانا, میری دنیا کچھ نہ بنانا, میری صرف آخرت بنا. یہ بہت بڑا مقام, اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہو سکتا کہ ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے,
ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، اس کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہیے، چاہیے اللہ سے، اور کہاں چاہیے؟ آخرت، جنت۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وہ ان کو اللہ کی کتاب کے بعد ان کا مقام آ گیا، اس اخلاص پر۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کو پہچانتے تھے، جو اللہ کو جانتے تھے۔ ہم تو کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، ہماری نیکی ضائع ہو جاتی ہے کہ جی اچھا ہماری لڑائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اجی میں نے تو ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا کیا، لیکن اس نے جب آپ نے کہا نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو کیا اس لیے کیا کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا کرے، اور وہ تو کر نہیں رہا ہے، تو آپ نے اس کے لیے کیا تھا، اس نے کیا نہیں۔ اللہ آپ کو کیا دے گا؟ اللہ تو کچھ نہیں دے گا۔ اللہ کے لیے تو کیا نہیں تھا نا، اس لیے کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ اچھا کرے، اس نے تو کیا نہیں، اور اللہ کہاں سے کرے گا جب آپ اس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ بہت مشکل تھا۔ ایک بادشاہ تھا، وہ طواف کر رہا تھا، تو لوگ اس کو کوئی پروٹوکول نہیں دے رہے تھے۔ حضرت شیخ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ تشریف لائے، تو لوگ ہٹ گئے، انہوں نے حضرت اسود کو بوسہ دیا، ایک طرف کھڑے ہو گئے اور حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت کوئی درخواست ہو، کوئی خدمت ہو تو فرمائے۔ حضرت نے کہا کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے کسی اور سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کسی کے گھر میں کوئی مہمان جائے اور کہے کہ یار کسی اور اس کے نوکر سے، اس کے ملازم سے، ڈرائیور سے، اس کے گھر کے اندر جو جھاڑو لگاتا ہے، خاک روب یار تم مجھے کچھ دے دے، تو عجیب سی بات ہے نا۔ تو وہ حرم کے باہر چلے گئے، دروازے پر بیٹھ گئے۔ حضرت باہر آئے، حضرت وہاں تو حرم تھا، بیت اللہ تھا، اب کچھ مانگے نا۔ فرمانے لگے کہ بھئی جنت کا کوئی پلاٹ دلا دو، کوئی حور دلا دو، کوئی باغ دلا دو، کوئی مقام دلا دو۔ کہنے لگے حضرت وہ تو میرے بس میں نہیں، آپ کیا دو گے؟ کہنے دنیا۔ فرمانے لگے دنیا تو ہم نے کبھی اس کے بنانے والے سے نہیں مانگی، دنیا تو ہم نے کبھی اس کے بنانے والے سے نہیں مانگی۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کو پہچانتے تھے، جنہوں نے اللہ کو پہچانا، جنہوں نے اللہ سے اللہ کو مانگا۔ ہم تو اللہ سے بھی دنیا کو مانگتے، دنیا کی عزت، شہرت، جی ہر آدمی کی زبان پر ہے حضرت حالات بہت خراب، دعا کریں حالات ٹھیک ہو جائے۔ کوئی نہیں آیا حضرت ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، میرا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے خاتمہ ہوگا، موت کا وقت کیسے ہوگا جب موت کے فرشتے سے آمنا سامنا ہوگا، حضرت اس وقت کلمہ پڑھ کے چلا جاؤں دنیا سے، اس کی دعا۔ حالات خراب، حالات تو اس وقت خراب ہوں گے جب بغیر ایمان کے چلا گیا، حالات تو اس وقت خراب ہوں گے جب فرشتے کہیں گے یہ نماز کیوں چھوڑی تھی، حالات تو اس وقت خراب ہوں گے۔ حالات تو اس وقت خراب ہوں گے کہ آج تو میرے گناہ چھپے ہوئے، رات کی تنہائیوں میں ہم گناہ کرتے ہیں، وہ چھپے ہوئے گناہ آج چھپے ہوئے اور قیامت میں نہیں چھپ سکیں گے، وہ سب کے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ اسکرین پہ ساری زندگی کی فلم چلائے، ساری زندگی کہ جو اس نے کیا ہوگا اللہ اسکرین پہ چلائیں گے اور ساری دنیا دیکھے گی۔ حالات تو اس وقت خراب ہو، یہ کیا حالات خراب؟ مسلمان بھوکا مر جائے تو بھوک کی وجہ سے اگر مر گیا، کھانا نہیں ملا مر گیا، تو جہنم میں جائے گا یا جنت میں؟ جنت میں جائے گا۔ ہاں، اس کی وجہ سے تھوڑی جہنم میں جائے گا کہ بھوکا کیوں مرا، بھوک مر گیا۔ بھوک پیاس سے مسلمان مرا تو جہنم میں نہیں جائے گا، گناہ کر کے مرا تو جہنم میں جائے۔ بھوک پیاس سے اپنے کو بچانے کی فکر ہے اور گناہ سے بچنے کی فکر نہیں ہے کہ گناہوں سے میں کیسے بچوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد میں نے پڑھا کہ گناہ کا بدلہ عبادت میں سستی، روزی میں تنگی اور نیکیوں کی لذت میں کمی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی نحوست کیا ہوتی ہے؟ عبادت میں سستی، دل نہیں لگ رہا، نماز پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا، لمبے سجدے کرنے میں دل نہیں لگ رہا، فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے، ذکر کا وقت نہیں ملتا، تلاوت کا وقت نہیں ملتا، اعمال کا وقت نہیں ملتا، گشت میں غیر حاضری ہے۔ یہ گناہوں کی سزا۔ یہ گاڑی ہے AAM 918، شاید یہ کسی دروازے کے سامنے کھڑی ہے، وہاں سے ہٹا دیں 918۔ تو میرے محترم بھائیوں،
لذت میں کمی، اعمال میں لذت نہیں، اور گناہوں میں یعنی اور عبادت میں سستی، روزی میں تنگی، یہ گناہ کی وجہ سے ہے۔ یہ جتنے بھی حالات ہیں یہ آج میرے گناہ کی وجہ سے۔ تو چاہیے تو یہ کہ ہم توبہ کریں، توبہ کریں۔ برے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، برے حالات کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے یہ ضابطہ کیوں کہ برے حالات پر اللہ تعالیٰ گناہوں پر برے حالات لے کر آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک نبی نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ آپ کے نیک بندے ان پر وہ بلاؤں میں پریشانیوں میں رہتے ہیں، اس وقت ساری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں اور جو کافر ہیں وہ خوب مزے کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو میرا نظام یہ ہے کہ اس گناہ کی سزا اسے دوں گا، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، میرا ضابطہ یہ ہے کہ گناہ کی سزا ملے گی۔ تو میں اب گناہ کی سزا مومن کے لیے میری رحمت کیا ہے؟ گناہ کی سزا دنیا میں ملے یا آخرت میں ملے؟ آپ بتائیں کہاں ملنے چاہیے؟ دنیا میں۔ کیوں؟ وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، وہاں کی سزا بہت بڑی، وہاں تو ایک نماز قضا کی 2,88,00,000 سال تک جہنم میں جلے۔ اگر ایک نماز پر ساری موت تک سزا مل جائے تو بھی سودا سستا ہے۔ 60-70 سال کی پریشانی ہے نا، ایک نماز کسی نے قضا کی تو اللہ تعالیٰ 60-70 سال تک پریشانی دے دیں، یہ آسان ہے؟ یا 2,88,00,000 سال تک جہنم میں سانپ بچھو اور آگ سے جلائے، کیا آسان ہے؟ دنیا آسان۔ اللہ تعالیٰ مومن کو دنیا میں تکلیف دیتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اذا حب اللہ قوما ابتلاهم، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو پسند کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان پر امتحانات لے کر آتے ہیں۔ فمن رضی فلہ الرضا، جو کہ اللہ ہم آپ سے راضی ہے، ہم آپ کی تقدیر پہ راضی، آپ کے فیصلے پہ راضی، اللہ آپ کا فیصلہ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ اللہ کے نبی نے بہت سی دعائیں مانگی، اس میں ایک دعا یہ ہے کہ اللہ جو میری تقدیر ہے نا مجھے اس پہ راضی کر لے، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ، اے اللہ مجھے اپنی اس تقدیر پر راضی کر لے، اور وَبَارِكْ لِي فِي مَا قُدِّرَ لِي، اور اس تقدیر میں میرے لیے برکت ڈال دے، اس تقدیر میں میرے لیے برکت ڈال دے۔ تو جو اللہ سے راضی ہوا فلہ الرضا، اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے۔ ومن سخط فلہ السخط، اور جو اللہ سے ناراض ہوا، اعتراض کرنے لگا، کیوں حالات آئے، کیسے آئے، کیا ہوا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مومن تھا، اس کا انتقال ہوا، انتقال کا وقت قریب آ گیا، اس کے گھر میں شہد پڑا ہوا تھا، تو اس نے گھر والوں سے کہا مجھے شہد پلاؤ، فرشتہ آیا، اس نے شہد گرا دیا، وہ گھر والے آئے تو شہد نہیں گرا ہوا تھا، وہ بیچارہ بغیر انتقال ہو گیا، بغیر شہد کھائے پیے انتقال ہو گیا۔ ایک کافر تھا، اس نے گھر والوں سے کہا مجھے مچھلی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے کہا کہ فلاں جگہ سے مچھلی لا کے اس کے گھر کے تالاب میں ڈالنا، تو اس کے گھر کے تالاب میں ڈال دیا۔ تو فرشتہ بڑا حیران ہوا کہ یا اللہ وہ جو مسلمان تھا اس نے شہد کی خواہش کی تو آپ نے کہا کہ شہد گرا دو، اور وہ کافر تھا، اس کافر نے کہا کہ مجھے مچھلی چاہیے، آپ نے مجھے کہا کہ مچھلی لا کے دلا دو، تو کافر کی خواہش تو پوری کی، مسلمان کی تو خواہش کا خون ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس مومن کا ایک گناہ تھا اور اس کی سزا ملنی تھی، میں نے اس کی خواہش کو توڑا اور اس نے صبر کیا، گناہ معاف ہو گیا، جب میرے پاس آیا یہ جنت ہے، جاؤ سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ کافر کی ایک نیکی باقی تھی، میں نے اس کی نیکی کا دنیا میں بدلہ دیا تاکہ آخرت میں آئے سیدھا جہنم کے دروازے میں چلا جائے۔ تو آج یہ جو حالات ہیں یہ صرف اور صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے اور کسی وجہ سے نہیں، صرف ہمارے گناہ۔ آپ دیکھیں اتنے حالات خراب ہیں، فجر میں مسجدیں بھر گئی نا،
آپ بتائیں نا مجھے. فجر میں مسجدیں بھری، اذان ہو گاڑیاں رکی ہے، دکانیں بند. کون سی مارکیٹ ہے جو اذان کے وقت بند ہو جائے؟ کون سی مارکیٹ؟ سود لینے والوں نے سود سے توبہ کر لی، رشوت لینے والوں نے رشوت سے توبہ کر لی. حالات کیسے ٹھیک ہو؟ حالات کیسے ٹھیک ہو؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب میری امت میں ایسا زمانہ آئے گا کہ علماء سے بغض رکھیں گے، علماء کی بے ادبی، بے اکرامی، ناقدری، بغض، حسد، کینہ، بازاروں کو سجائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں نا کیسے کیسے ماڈ بن رہے ہیں، نئی نئی مارکیٹیں اور کیا کچھ. اور دراہم کی بنیاد پہ نکاح کریں گے. نکاح، میں نے پوچھا وہ لڑکی کیسی ہے؟ ہاں وہ تو بڑی ڈگری ہیں اس کے پاس. یہ جواب ملا. میں نے کہا لڑکی کیسی ہے؟ بھائی پردہ کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے. ہاں وہ تو اس کے پاس بڑی ڈگری ہے. بنیاد ڈگری ہے. رشتہ آیا لڑکی کا، کہاں کی ہے؟ امریکہ کی ہے. امریکہ کی لڑکی ہے، امریکہ کا گرین کارڈ ہے اس کے پاس. تو رشتے کی، میں نے کہا لڑکی کیسی ہے؟ ہاں امریکہ کا گرین کارڈ ہے. اس کا سوال کیا کیا؟ لڑکی کیسی ہے؟ جواب امریکہ کا گرین کارڈ ہے اس کے پاس. یہ ہمارا معیار ہو گیا ہے لڑکیوں کے پسند کا. یہ پسند کا میں پوچھتا ہوں نماز بھی پڑھتی ہے کہ نہیں؟ یہ تو پتہ نہیں. پردہ کرتی ہے کہ نہیں؟ یہ تو پتہ ہی نہیں. ہم نے تو اس کو نہیں دیکھا. تو درہم کی بنیاد پہ نکاح ہوگا تو اللہ 4 عذاب بھیجیں گے. زمانے کا قحط، یہ جو مہنگائی ہے قحط ہے، اللہ کی طرف سے قحط ہے. ہر آدمی مہنگائی کے عذاب میں مبتلا ہے. دکان چل کے نہیں دے رہی، مارکیٹ میں مال پھنسا ہوا ہے، لوگ پیسے نہیں دے رہے ہیں، مال نہیں دے رہے ہیں، کارخانے بند، دکانیں بند، بجلی کا بل، گیس کا بل، پانی نہ بند، اوپر سے بارش، گودام میں مال خراب، اور اوپر سے وہ ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے. یہ سب اللہ کا عذاب ہے. گناہوں کی سزا یہ اللہ کا عذاب ہے. اور ظالم بادشاہ مقرر کروں گا، ٹیکس پہ ٹیکس، خوب مزے کر رہے ہیں. کسی بادشاہ کا دیوالیہ نہیں ہو رہا، خوب وہ عیاشی میں مبتلا ہے، اور عوام پس رہی ہے. عوام غریب سے غریب ہوتی چلی جا رہی ہے، اور بادشاہ مزے کر رہے ہیں. وہ مزے کر رہے ہیں. کسی ایم این اے، ایم پی اے پہ، وفاقی وزیر پہ، وزیر اعلیٰ پہ، صدر پہ، گورنر پہ فاقہ آیا، غریب آدمی فاقے سے مر رہا ہے. یہ ظالم حکمران ہوں گے، اور حکام خیانت والے ہوں گے، رشوتیں لیں گے، جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دیں گے، کام نہیں کریں گے آپ کا. اور اللہ دشمنوں کو مسلط کر دے گا، دشمنوں کو مسلط کر دے گا. ہر جگہ پہ، کشمیر میں، ہندوستان میں اور شام میں، ہر جگہ پہ مسلمانوں کی پٹائی ہو. تو یہ صرف اور صرف ہمارے گناہوں کی سزا ہے. علاج کیا ہے اس کا میرے بھائیو؟ ان ساری پریشانیوں کا علاج کیا ہے؟ کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے. کہتے ہیں حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ ابھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. آج ابھی اس وقت سارے مسلمانوں سے ہم توبہ کرائیں. ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے نا، ہر مسلمان سے توبہ کرائیں. ہر مسلمان کی منت خوشامد کریں، کبھی توبہ کرو، معافی مانگو اللہ پاک سے. اور توبہ کیا ہے؟ اپنی زندگی بدلو. فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے کہ جی کیا کریں؟ بھائی فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے، اس کی فکر کرو. فجر میں اگر فلائٹ ہو، فجر میں اگر ریل گاڑی ہو صبح 6 بجے، وہ شالیمار 6 بجے جاتی ہے، تو کس وقت اٹھیں گے بھائی؟ ہاں جی 4 بجے اٹھیں گے. ہاں یہ 4 بجے اٹھیں گے تو 5 بجے وہاں پہنچیں گے اور ریل گاڑی چلی جائے گی. اور 6 بجے فجر کی نماز ہو تو کس وقت اٹھتے ہیں؟ 6 بجے. 6 بجے. تو نماز میں سستی، گناہوں میں چستی، یہی سارے پریشانیوں کی جڑ ہے. میرے بھائیو، اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں. وہ پاک ہے، سبحان، ہمارا رب پاک ہے ہر عیب سے. اللہ وما، دیکھیں 2 باتیں اللہ نے بڑی عجیب، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ فرماتے ہیں 2 باتیں میری مان لو، میں ساری پریشانیاں دور کروں. ان شکرتم، پہلی بات کیا ہے؟
میری نعمتیں جو میں نے دی ہیں اس پہ میرا شکر ادا کرو. آنکھ دی ہے اس کو اللہ پہ راضی کرنے میں لگاؤ. ایک اللہ والے تھے, اتنا روتے تھے کہ روتے روتے آنکھیں چلی گئی. کسی نے کہا رویا کم کرو, کہا آنکھ تو ہے اسی لیے کہ اللہ کے سامنے روئے. آج ہمیں اللہ کے سامنے نہیں رونا آ رہا, اتنے حالات خراب ہو گئے. کوئی بیٹھ کے 1 گھنٹہ رویا ہے کہ اے اللہ بے قرار ہے, بے چین ہے, اللہ قسم پوچھیں گے رحم فرما دے, اللہ رحم کی درخواست دیتے ہیں تجھے, رحم کر دے. کوئی رویا تنہائی میں بیٹھ تبصرے کر رہے ہیں, تبصرے. اللہ نے نعمتیں دی ہیں, ہاتھ کی نعمت, پاؤں کی نعمت, جسم کی نعمت, جوانی کی نعمت, مال جان, یہ اللہ پہ لگائے. غم یہ ہے, دکھ یہ ہے میرے بھائیوں, چند دنوں کی زندگی ہے, تھوڑی سی دنیا ہے جو مچھر کے پر کے برابر ہے. ساری صلاحیتیں, اپنی ساری جوانی, سارا مال جان صحت سب کچھ اس دنیا کے بنانے پہ لگا. اور قبر میں کتنے عرصے رہنا ہے. آج جس کی تنہائی ناپاک ہے, گندی ہے تنہائی, اس کو قبر کی تنہائی میں بڑی پریشانی اٹھانی پڑے. اس کو قبر کی تنہائی میں بہت پریشانی. آج ہماری تنہائیاں پاک نہیں رہی, اور جس نے آج کی تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اس کو قبر میں وہ لذت ہوگی جو کسی کو نہیں ملے گی. جو دنیا کی تنہائیوں میں اللہ کو, جب آپ تنہا ہو نا, اللہ کا ذکر شروع کریں کہ اللہ قبر کی تنہائی میں آپ مجھے یاد رکھنا. اللہ کی قسم ایسا مزہ آئے گا, اور قبر کی تنہائی میں اللہ ساتھ ہو. آج تو تنہائیوں میں موبائل ہے, واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, یہ گندگی ہیں, یہ نجاست ہے, یہ قبر میں جا کے پریشان کریں گے, یہ قبر میں جا کے پٹوائیں گی یہ چیز. اور تنہائی کو اللہ کے ساتھ گزارے. اللہ سے کہے اللہ قبر کی تنہائی میں آئے ہے, قبر کی تنہائی میں اللہ ساتھ ہو, کیا مزے, کیا مزے آئے ہے, وہ لذت. اللہ اکبر. تنہائی کے ذکر میں جو لذت ہے, اللہ کے نبی نے دعا کی, اے اللہ سب مانگے, اے اللہ دنیا والوں کو دنیا کی چیزوں سے مزہ آئے, اور مجھے اپنی یاد کا مزہ دے, اپنے ذکر کا, تلاوت کا, دعاؤں کا, نمازوں کا, سجدوں کا مزہ اللہ سے مانگے. سجدوں کا مزہ, اللہ کی قسم آپ کو سجدوں کا مزہ لگ گیا, موبائل کو تو آپ دیوار پہ ماریں گے, تو گندگی ہے, نجاست ہے. ہماری مثال یوں ہے, میں اپنی مثال دے رہا ہوں, آپ کی تو نہیں. ایک بھنگی تھا, بھنگی, وہ گزرا خوشبو کے بازار سے, تو وہ بے ہوش ہو گیا. اب کوئی وہ خوشبو والے کوئی چمیلی لا رہا ہے, کوئی گلاب لا رہا ہے, کوئی کیا, اس کو ہوش ہی نہ. وہاں سے ایک بھنگی گزرا, اس نے کہا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا یار بھنگی کو بے ہوش ہو گیا. اچھا, وہ گیا تھوڑا سا گٹر سے نجاست لے کر آیا. وہ تو ساری زندگی چونکہ گٹر میں گزری تھی, اس نے جو نجاست سونگی تو ہوش آ. ہمارا تو دل موبائل سے لگا ہوا ہے, گندگیوں سے, نجاست سے, جو کہ گند میں ساری زندگی گزار رہے. اس لیے ہمیں کیا پتا تہجد کی لذت کیا, ہمیں کیا پتا, ہمیں کیا پتا دعائیں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے میں کیا مزہ, اللہ کے سامنے آنسوؤں میں جو مزہ ہے. اللہ کی قسم دنیا کی حکومتوں میں وہ مزہ نہیں ہے جو اللہ کے سامنے ایک آنسو بہانے. اللہ سے یہ مانگے کہ اے اللہ اپنی لذت عطا فرما. اللہ کی لذت, خدائے پاک کی قسم, خدا کی لذت وہ لذت ہے جس سے ہم ناآشنا, اللہ کو پہچانے, اللہ کی لذت کو حاصل کریں. تو 2 چیزیں اللہ نے فرمائی ہیں, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. جو نعمتیں میں نے دی ہیں اس پہ میرا شکر ادا کرو. جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ یا اللہ یہ نعمتیں بڑھانا اور ان نعمتوں میں گناہ نہیں کرنا, جو یہ چاہتا ہے. اچھا, جو اس وقت کے ہمارے حالات ہیں نا, اس سے زیادہ خراب نہ ہو, اس کی بھی حضور نے دعا بتائی. مانگے اللہ پاک سے, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ یہ نعمتیں نہ چھیننا, اے اللہ یہ اچانک بیماری پریشانی نہ لانا, اے اللہ ناراض نہیں ہونا, اور یا اللہ میرے حالات برے نہ کرنا. اللہ سے مانگے, اس پہ دعاؤں میں وقت لگائے.
اللہ سے دعائیں مانگ. تو پہلی بات خدا نے نعمتیں دی ہیں شکر ادا کریں. اس جوانی کو اپنی زندگی کو اللہ پہ لگائے, اللہ کے دین پہ لگائے, اپنا مال جان اپنی صلاحیتیں آخرت پہ لگائے, جنت کے لیے اللہ کے دین کے لیے لگائے. اور دوسری بات وَآمَنْتُمْ, اللہ تعالیٰ کہہ رہے میری مان لو, میری مان لو, تمہاری سب کچھ مانو. ہم نہ ماننے کے لیے تیار, نہ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار, اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس سے اللہ کی نافرمانی کریں. حالات کیسے ٹھیک ہو؟ اللہ کے سوا کوئی حالات کا ٹھیک کرنے والا نہیں. خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خرقان کے تھے, یہ ازبکستان میں خرقان, تو شیر پہ سوار ہو کے چلتے تھے. شیر, کسی نے پوچھا حضرت آپ شیر پہ سوار ہو گئے؟ ہاں. فرمانے لگے شیر کا مالک میرا دوست ہے, اس لیے شیر بھی میرا دوست ہے. سب فرمائے شیر کا مالک میرا دوست ہے, یہ شیر بھی میرا دوست ہے. ہاں. میں شیر کی مالک کی مانتا ہوں, شیر میری مانتا ہے. میں نے شیر کے مالک کے سامنے گردن جھکا دی, شیر نے میرے سامنے گردن جھکا دی. اس کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. میں اللہ کے سامنے جھک جاؤں, اللہ ساری کائنات میرے سامنے جھکا دے. میں اللہ کی مان لوں, کائنات میری مانے. جانور صحابہ کی مانتے تھے, سمندر صحابہ کی مانتے تھے, جنگل صحابہ کی مانتے تھے, دریا صحابہ کی مانتے تھے, وہ اللہ کی مانتے تھے. ایک اللہ کی غلامی کو چھوڑا. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیوں سے گم ہو گئے جنگل میں, دیکھو شیر آ گیا. شیر سے کہا میں حضور کا غلام ہوں. میں کس کا غلام ہوں؟ حضور کا. شیر دم ہلانے لگا کہ مجھے لے جاؤ میرے ساتھیوں کے پاس. شیر نے کہا چلو. شیر آگے آگے آگے, کوئی سانپ آئے, کوئی بچھو آئے, کوئی ہاتھی آئے, شیر اس پہ حملہ کرے, اور ان کو لے جا کے لشکر کے پاس چھوڑ دیا کہ یہ لشکر. میں حضور کا غلام ہوں. میں کہہ سکتا ہوں میں حضور کا غلام ہوں؟ میری شادیاں دیکھ لیں جا کے, سخی حسن پہ شادیاں جو ہو رہی ہیں ہمارے یہاں, وہ جا کے دیکھیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں. فجر کی نماز میں دیکھ لیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں, بستر کے غلام ہیں. بازاروں میں جا کے دیکھ لیں, ہم تو حضور کے غلام نہیں ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ حضور کے غلام. غلامی حضور کی ہو, پھر ساری کائنات آپ کی غلام ہو. ہم ایک کی غلامی اختیار کریں, ایک کی غلام. ایک اللہ والے تھے, وہ کسی اللہ والے کے پاس پہنچے, رونے لگے, کہنے لگے حضرت ایسا لگتا ہے اللہ ناراض ہے, کوئی نسخہ بتائیں. وہ کہا میں کیا نسخہ بتاؤں؟ کہنے نہیں کچھ تو بتائیں. کہنے لگے مدینے والے کو راضی کر لو. کس کو راضی کر لو؟ مدینے والے کو راضی کر لو. اور درود شریف کثرت سے پڑھو. تو چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد آئے بڑے خوش کہ اللہ راضی ہو گیا. اللہ کیسے پتہ چلا؟ کہ ایک تو سنتوں پہ عمل کیا, درود شریف کثرت سے پڑھا, ہر سنت پہ عمل کی شروع کیا. کہنے لگے نمازوں میں لذت نہیں تھی, لذت آنی شروع ہو گئی. دعاؤں میں دل لگ رہا ہے, رونے کو دل چاہ رہا ہے, یہ اعمال کرنے کو دل چاہ رہا ہے. اور حضور کی زیارت ہوئی, حضور نے کہا میں تو اس سے راضی ہو گیا. ہاں, غلامی ایک کی کرے, ایک کی غلامی کرے. اپنی زندگیوں میں سنتیں لے کر آئیں. زندگیاں سنت سے خالی, پردے سے خالی, حیا سے خالی, گناہوں سے بھری ہوئی, بد اخلاقیوں سے, بد نظریوں سے, بدگمانیوں سے, تو زندگی میں سکون کہاں سے آئے گا؟ سکون نہیں مل سکتا. سکون دینے والے اللہ ہیں. اس اللہ کو پہلے منانا پڑے گا, اور اللہ کو منانا بڑا آسان. مخلوق کو منانا تو بڑا مشکل ہے. بیوی کو منانا, شوہر کو منانا, باپ کو ماں کو منانا مشکل ہے, باس کو منانا مشکل ہے. اللہ کو منانا آسان ہے. ایک آنسو مکھی کے سر کے برابر گرا دو, وہ مان جائے گا, وہ مان جائے گا. وہ بڑا رحیم ہے, وہ بڑا کریم ہے, وہ بہت فضل والا ہے. یہ تو اس کا فضل ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں, اور نہ گناہ تو ہمارے ایسے ہیں کہ ہم بچ ہی نہ سکیں. اللہ ہم سب کو بھائیوں عمل کی توفیق دے. یہ محرم کا مہینہ ہے, کوشش کرے کہ کثرت سے روزے رکھے. حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد افضل روزے محرم کے. 9-10 محرم, پیر کو 9 محرم ہے, منگل کو 10 محرم ہے. پیر منگل 2 دن کے روزے رکھے. آپ علیہ السلام پہلے 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے, پھر آپ نے فرمایا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے, اس لیے ہم 2 رکھے. 9-10 کے روزے رکھے. اعمال میں لگے, چھٹیاں ہیں, اتوار پیر منگل, اللہ کے راستے میں سے روزے پہ چلے جائیں. میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ جانے کا. اگلے پیر کو مجلس نہیں ہوگی,
انشاءاللہ ہم سب سے روزے پہ چلے جائیں، مستورات کو سے روزے میں لے جائیں، 3 دن میں چھٹیاں، کوئی کام تو ہے نہیں، تو کس کی نیت ہے انشاءاللہ سے روزے کی؟ میری بھی نیت ہے انشاءاللہ، سب چلے جائیں سے روزے میں، گھر والوں کو لے جائیں، مستورات کو لے جائیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے جائیں جو بڑے بچے ہیں، اللہ کے راستے میں وقت لگائے، اللہ کو منائے، اللہ سے کہیں اللہ ہم اس لیے آ رہے ہیں، تجھے منانے کے لیے آ رہے ہیں، تجھے راضی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ معاف کر، اللہ کا رحم متوجہ ہو جائے گا، کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ مجھے اللہ سے امید ہے سارا کراچی 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں جا کے رو جائے اور پڑھ جائے اللہ کے دربار میں، اللہ کو رحم آ جائے گا۔ کیسے بارشیں ہو رہی ہیں، سیلاب، طوفان، پریشانیاں آ رہی ہیں، دن بدن بڑھ رہی ہیں، رونے کے دن ہیں میرے بھائیو، اللہ کو منانے کے دن ہے، اللہ بڑے رحیم ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔